پاکستان میں یہ بہت کامن ہے کہ بہت چیزیں چڑھائی جاتی ہیں بڑھائی جاتی ہیں. اس کو کسی طریقے سے روکنے کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان پہ کچھ کرٹیسزم آیا ہے، ان پہ کچھ تبلیغ ڈفرینٹ جگہوں سے پریشر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. علمی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن ہمارے سو کالڈ بزرگان دین اور علماء کرائم، یعنی کہ مجرم علماء، یہ کرائم میں انگلش والا نہیں، علماء پرائم کی بات نہیں کر رہا، عزت والے علماء کی نہیں، جو علماء سو ہیں، علماء کرائم، مجرم علماء، انہوں نے تربیت اپنے ماننے والوں کی ایسی کی ہے کہ اگر 100 باتوں میں آپ کا کسی کے ساتھ اتفاق ہے، لیکن 101 نمبر بات میں وہ آپ سے اختلاف رائے کرتا ہے، تو آپ نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اس نے ہمارا فرقہ ہی چھوڑ دیا ہے. طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے کوئی اپنے سسٹم سے بغاوت نہیں کی تھی. سٹارٹ ہوا ان کا جب انہوں نے وہ صحیح حدیث بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اب یہ حدیث سے متواتر ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، مسند احمد میں موجود ہے، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. یہ کوئی شیعہ کی کتابیں نہیں تھیں، لیکن چونکہ انہوں نے بیان کیا اور پھر اس میں انہوں نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کی، میں اسے انڈورس کرتا ہوں. وہ کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہم حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، صرف ابو بکر نہیں کہتے. حضرت عمر کو عمر فاروق کہتے ہیں، صرف عمر نہیں کہتے. حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں، صرف عثمان نہیں کہتے. تو حضرت علی کو کیوں صرف حضرت علی کہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ایک پروٹوکول اٹیچ کریں، مولا علی. اب اس بات کو انہوں نے اس طریقے سے اٹھایا کہ گویا کہ یہ مخالف فرقے کی سپورٹ میں بول رہے ہیں. اور پھر جو ایڈ فیول ٹو فائر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو غصہ کسی اور بات پہ ہوتا ہے، جیلسی فیکٹر یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیم مل گیا ہمیں نہیں ملا، وہ پھر اس طریقے سے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے طارق جمیل صاحب تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس آدمی ہے، کنفرنٹریشن کو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں. میری جب کبھی بھی فون پہ بات ہوئی تو پازیٹیو ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے. بہرحال کچھ چیزوں میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اب سمجھ آ گئی ہے. مثلا وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تم سافٹ ہو جاؤ تو لوگ زیادہ بات سنیں گے. اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے. میں نے کہا آپ تو بڑے سافٹ تھے، آپ کو ایک بات پہ انہوں نے معاف نہیں کیا. اب آپ نے ہماری کامیابی کا راز دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو فرنٹ سے للکارا ہے، اس لیے یہ بیک فٹ پہ ہیں. ورنہ اس وقت جو ادھم میں نے مچایا ہوا ہے انورٹڈ کاماز میں، یہ تو مجھے کچا کھا جاتا ہے تعداد میں جتنے زیادہ ہیں. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ میں آڑے ہاتھوں ان کو لیتا ہوں. ہاں، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرتا، علمی دلائل کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اس نے بات کر دی ہے، مجھ پہ الزام لگا دیا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، یہ تو ایف آئی آر کٹوا دیں گے، مواب لے کر آ جائیں گے. نہیں، میں فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوں، ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہوں، اور پھر ان کو اور ان کے بڑوں کو میں ایکسپوز کرتا ہوں. ان کو لالے پڑ جاتے ہیں، جس کی تازہ مثال سعد رضوی صاحب ہے. کہاں وہ دن تھے کہ انہوں نے یوں چیلنج کیا تھا کہ اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے اگلی اتوار کو کہا کہ ٹھیک ہے میں سعد رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہیں وہ بیٹھے. اب اللہ کا شکر ہے ریحان طارق صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر خود ہی سیز فائر کر دیا، جو آغاز انہوں نے خود کیا تھا. تو میں نے بھی گڈ جیسچر کے طور پر اگلے اتوار کو آ کے سیز فائر کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اس چیلنج سے پیچھے ہٹیں تو میں آپ کو ٹونٹ بھی نہیں کرواؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ٹی ایل پی اور ان کے ماننے والے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم بھی پہنچا سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے. لوگ بات سنتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی طرح ہم بھی روڈز بلاک کر سکتے ہیں، لیکن ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے مخالف ہیں. ہم اینٹی اسٹیٹ سرگرمی کو اچھا نہیں سمجھتے. ہماری اس شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اللہ کا شکر ہے سعد رضوی صاحب نے ایک گڈ جیسچر دیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اب اس معاملے میں ان کو ٹونٹ بھی نہیں کروائے گا. یہ چیپٹر کلوز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جدید دور کے جدید مسائل، قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات، موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر،
یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے۔ ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے۔ تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔